سلطان محمد فاتح اور سلطان محمد الثانی عالم اسلام کے وہ عظیم مجاہد اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ آپ 1432 ہجری میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں نظام سلطنت سنبھالا۔ عثمانی سلطنت میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد انہیں سلطان الفاتح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح ایک عظیم مسلمان جنگجو اور حکمران تھے۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں قسطنطنیہ فتح کرنے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین وہ لشکر ہوگا۔ یہی وہ فرمان عالی شان تھا کہ جس نے ہر دور میں مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پہ حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح پر نہ کھل سکے۔ خلافت راشدہ کے دور سے ہی جب اسلامی سلطنت کو زیادہ وسعت ملی اور قسطنطنیہ فتح کرنا ہر مسلمان سپہ سالار کا خواب تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جانے والی مہمات میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل رہے، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون رشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر قسطنطنیہ کو فتح اور تسخیر کرنے کے لیے بڑے زبردست حملے کیے، مگر قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور صرف ایک حصے پر خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کی ایک قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے طویل برج بنے ہوئے تھے۔ باہری فصیل کے اندر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی اور ان فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی، اور مزید ایک اندرونی فصیل نے کم و بیش 1 لاکھ کی آبادی کو پناہ دے رکھی تھی، اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا اور اسے عیسائی دنیا میں ایک روحانی قلعے کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ یلغار کرتے رہے، لیکن ہر مرتبہ ناکام لوٹے، اور پھر آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش ارطغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال میں دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلطان اعظم پر ختم ہوتا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کا مشہور فرمانروا سلطان محمد فاتح ہے، جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطین دروازے دہم اور سلطان محمد کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحریکین جنگ اور انہونے واقعات پر مبنی ہے جس پہ آج بھی دنیا جدید حیران ہے۔ سب سے تحیر کن وقت اور موقع وہ تھا جس میں سلطان محمد نے اپنے بحری بیڑے کو بحری جہاز خشکی پر چلانے کا حکم دیا، اور 10 میل کا دشوار گزار چٹانی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسٹ کر طے کیا، اور یہی اس موقع کا سخت ترین اور فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ جب 3 صدی عیسوی میں قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت کا مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا تو اس کا نام قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ جہالت میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح کا یہ سنہری باب سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں رقم ہوا۔ قسطنطنیہ موجودہ نام استنبول کی فتح کی سعادت اس لشکر کے حصے میں آئی جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان محمد کی سربراہی میں ربیع الاول 1857 ہجری اپریل 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے گیا۔ ایک طویل محاصرہ اور شدید جنگ کے بعد جمادی الاول 1857 ہجری مئی 1453 میں قسطنطنیہ مسلمان ترک افواج کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور بالآخر 7ویں عثمانی فرمانروا سلطان محمد کا نام تاریخ میں قسطنطنیہ کے فاتح کی حیثیت سے جلوہ گر ہوا۔ اس عظیم الشان موقع میں کامیابی کی وجہ سے سلطان محمد کو فاتح کا لقب ملا۔ اب تاریخ اسے سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد فصیل شہر کے قریب مدفون میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار اور مزار کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کا نام جامعہ ایوب رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے یونان، بوسنیا اور کریمیا سمیت کئی یورپی علاقوں کو بھی فتح کیا اور بہت سی یورپی ریاستوں کو اپنی اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ فوجی مہمات کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے عثمانی سلطنت میں علوم و فنون کے فروغ پر بھی بہت توجہ دی۔ یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ ترک فوج اور ترکی میں آج جو تعلیم کا فروغ نظر آتا ہے
اس میں عثمانی حکمرانوں اور خصوص بالخصوص سلطان محمد فاتح کا بڑا کردار ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے دور میں کئی علاقے فتح کیے اور عثمانی سلطنت کو مضبوط کیا۔ سلطان محمد فاتح نے 6 ربیع الاول 1886 ہجری 3 مئی 1481 میں 51 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قسطنطنیہ میں مسجد کے احاطے میں سلطان کی تدفین ہوئی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔